السلام علیکم۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اور باقی مسلمانوں میں بھی ایتھیزم کافی زیادہ پھیل رہا ہے اور لوگوں کو جواب نہیں مل رہے ہیں۔ ایون میں نے دیکھا ہے کہ اب کچھ عرصے پہلے جو تھا وہ ایتھیزم کی طرف ٹرینڈ تھا، اور اب جو ہے وہ ٹرینڈ آ گیا، لوگ جسٹ فیشن کو فالو کرتے ہیں۔ اب ٹرینڈ آ گیا ہے کرسچینٹی کو فالو کرنے کا، اور سب سے پہلے ٹرینڈ جو ہے وہ عرب لوگ فالو کرتے ہیں، اور عرب لوگوں کے ساتھ جو کہ اسلام چھوڑ کے ایتھیسٹ یا عیسائی بن گئے ہیں، ایسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ کنسرن تھا جو کہ میرے ذہن میں آیا، اور میں نے دیکھا، اس کو آبزرو کیا کہ پاکستان کے اندر ایتھیزم کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اب ایتھیزم کے بارے میں جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کروں اور اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں۔ تو ایتھیزم بیسیکلی زیادہ تر جو ہے وہ ایولیوشن اور تھوڑا سا کوئی کاسموس کے حوالے سے جو ہے کوئی انفارمیشن اس کے اوپر سارا اسپیکولیٹ کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں جی کہ بھئی ایولیوشن کے حوالے سے کہ بھئی اس میں ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایویڈنس ہے، اور بھی اس کے علاوہ کچھ ایویڈنس پیش کرتے ہیں۔ تو ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ اور باقی تمام کی چیزوں کے بارے میں نے اپنی انگلش میں ویڈیو بنائی ہے، لیکن میں اب اردو میں بنانے جا رہا ہوں۔ تو ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک کاربن ڈیٹنگ ہوتی ہے جو کہ تقریباً 10,000 تک ویلڈ ہے، اور وہ انسان کی باڈی سے کی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی جو لیونگ اسپیشیز ہے اس کی جو باڈی ہے اس کے اندر کاربن ایٹم پائے جاتے ہیں، تو اس کی جو ہاف لائف کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کی جو ریڈیو ایکٹیویٹی کو دیکھا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ہاف لائف کتنی بنتی ہے۔ تو وہ تقریباً 10,000 سال تک ویلڈ ہوتی ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ اپنی ریڈیشن خارج کر کے اسٹیبل فارم میں ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ادھر سے آگے وہاں سے آگے رزلٹ صحیح نہیں دے سکتا۔ تو جب کہ ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ میں جو ہے یورینیم کا کافی بڑا ایلیمنٹ ہے وہ لیا جاتا ہے، اور یورینیم جو ہے وہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیویٹی کرتا رہتا ہے، ڈیکے کرتا رہتا ہے، اور ہاف لائف اس کی بہت دیر بعد اچیو ہوتی ہے۔ تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں بھائی ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ استعمال کرتے ہیں، اس میں یورینیم ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہیں جی کہ اگر کوئی بھی ان کو فاصل ملا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ فاصل کے اندر تو یورینیم ہو نہیں سکتا، اگر ہو بھی تو وہ اس طرح کی آئسوٹوپ ہوگی نہیں، بہت کم مقدار میں جو کہ وہ ٹریسیبل ہے، اور یا پھر اس کے اندر کوئی ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ضرور یقیناً آئی ہوگی۔ تو وہ جو ہے ویلڈ نہیں ہے کہ وہ آپ ہیومن کے اوپر اپلائی کریں یا کسی اور لیونگ اسپیشیز کے اوپر اپلائی کریں۔ تو اس لیے وہ ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ استعمال کرتے ہیں، اور ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ کوئی اگر اسپیشی اس کا جو ہے فاصل کسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اس فاصل کے جو اراؤنڈ، یعنی کہ آس پاس جو راکس ہوتی ہیں یا کوئی بھی جو میٹیریل وغیرہ ہوتا ہے، وہ اس کو لیتے ہیں، اور اس کے اندر جو زرکون ہے یا زرکونیم کے جو پیسز ہوتے ہیں اس کو وہ لیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو انکیس ہوئی ہوئی یورینیم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر باہر کا کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی، اور وہ سلولی جو ہے اپنے پیس کے اوپر وہ ڈکے ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو وہ لیتے ہیں، اور اس سے اس کی جو ہاف لائف یا اس کی جو وہ ڈکے جو ہوتا ہے اس سے وہ گیس کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو فاصل ہے اس کی کیا عمر ہوگی۔ تو یہ انڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زرکون جو ہے وہ فاصل کے ارد گرد فارم ہو ہی نہیں سکتا، نہ یورینیم اس کے اندر انکیس ہو سکتا ہے، کیونکہ زرکون جو ہے وہ دنیا میں بہت ہی زیادہ ہائی ٹمپریچر اور پریشر کے اوپر فارم ہوتا ہے۔ اگر تو وہ اس جگہ پہ فارم ہو جس جگہ پہ وہ فاصل تھا، تو وہ فاصل ڈیمیج ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے لاوا یا والکینک ایکٹیویٹی اگر ہوتی تو وہ فاصل کو ڈسٹرائے کر دیتی، تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ زرکونیم یا اس کے اندر جو یورینیم ہے وہ اس جگہ پہ فارم ہوا ہو جہاں پہ فاصل پایا جاتا ہے۔ تو یہ موسٹلی جو ہوتا ہے جو گریو سٹون ہے، جو اس کی جو قبر ہے، یا اس کی جو وہ جگہ پہ وہ بری ہوا ہے کوئی بھی فاصل، تو اس کے اراؤنڈ جو سٹون ہے وہ کسی دوسری جگہ سے ہی منتقل ہوئے ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی دوسری جگہ سے منتقل ہوئے تو ہمیں نہیں پتہ کہ کسی دوسری جگہ پہ انہوں نے کتنا ٹائم گزارا، کتنی اس کی لائف ہے، پروبیبلی موسٹ آف دا لائف جو ہے اس کی وہ اسی جگہ پہ ہوئی ہوگی جو دوسری جگہ پہ وہ پا جاتا ہے۔ تو جب وہ اس کے انٹیکٹ میں آتا ہے کسی بھی فاصل کے،
تو وہ کبھی بھی اس کی ایگزیکٹ ایج ڈٹرمائن نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ سائنسدان جو ہیں ہمیشہ اپنے ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو سے جاتے ہیں, اپروچ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو, اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن دے کے اور فیکٹس اور اسپیکولیشن اور انٹرپریٹیشن کو مکس کر کے وہ ایک سچ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ویلڈ نہیں ہوتا. تو اگر آپ انالائز کریں کسی بھی چیز کو تو آپ حق پہ پہنچ سکتے ہیں. تو ابھی فی الحال میں نے آج جو ہے وہ ایتھیزم سے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا. انشاءاللہ باقی ٹاپکس کو بھی ڈسکس کروں گا. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.